حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب للمحسنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم انصار حسین ابن مختار حسین کی روح کو احسال فرمائے. عزاداران مظلوم کربلا، سرکار حضرت ابوالفضل العباس، ماتمداران سید الشہداء، یہ مجلس ایک مرحوم کے احصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور جو میرا موضوع سخن ہے، میں نے چونکہ احصال ثواب کے لیے ہے تو موت کا انتخاب کیا ہے. کچھ عرائض اور کچھ باتیں موت کے سلسلے میں آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنی ہے. اللہ نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور اس انسان کے اندر اللہ نے اپنی فطرت کو ودیت فرمائی ہے. یہ فطرت الہی انسان کے پاس ایک امانت ہے. جیسی خدا نے اپنی فطرت کو انسان کے اندر اور وجود میں ودیت فرمائی ہے، ایسا ہی خدا کے بارگاہ میں اس کو لے کر جانا ہے. یہ انسان سب سے
اشرف مخلوق ہے، نہ اس انسان کا ثانی ہے، نہ نظیر ہے، نہ بدیل ہے، نہ مثیل ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو انسان کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، انسان کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کر رہا ہے قرآن کریم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، احسن تقویم پر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور خداوند عالم جب انسان کو پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرنے کے بعد جب پیدا کر دیا اللہ نے انسان کو، تو اللہ خود اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو ایسا بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو یعنی اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا، اللہ نے بغیر ستون و عمود کے ان 7 آسمانوں کو بنایا، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے اونچے اونچے درختوں کو بنایا، نہیں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے موجیں مارتے ہوئے سمندروں کو بنایا، سمندروں کی گہرائی کو بنایا، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے سمندروں کو ایسا بنایا۔ اللہ نے چمکتے ہوئے ستاروں کو بنایا، مگر نہیں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ نے اتنے بلند و بالا پہاڑوں کو بنایا اور پتھروں سے ان کو بنایا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ لیکن جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو ایسا بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ستارے ہو، چاند ہو، سورج ہو، چرند ہو، پرند ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ انسان کے جمال کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ انسان کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو مظہر صفات الہیہ کا حامل ہے، یعنی مظہر صفات الہیہ جس کے اندر ہے اس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب انسان کو ایسا بنایا تو اب ضروری ہے انسان کے لیے وہ کہ جیسا اللہ نے اس کو خلق کیا ہے وہ ایسا ہی اس دنیا سے اٹھے۔ لہذا انسان اس دنیا میں آیا تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، یہ دار فانی ہے، کوئی دار بقا ہے جہاں انسان کو جانا ہے، وہ دار بقا ہے، آخرت ہے، قبر ہے انسان کا حقیقی گھر۔ لہذا چونکہ میں نے موت کا انتخاب کیا ہے تو 2-4 باتیں موت کے سلسلے میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے کہ جب انسان اس لفظ کو سنتا ہے تو گھبراتا ہے، دہشت ہوتی ہے انسان کو۔ یہ دہشت اور یہ خوف اور یہ ڈر کیوں ہے انسان کے اندر؟ جب موت کو انسان یاد کرتا ہے تو دہشت کہاں سے آتی ہے، یہ خوف و ہراس کہاں سے آتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ انسان کے اندر دہشت ہے، خوف ہے اس لفظ موت سے۔ لہذا یہ موت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے یہ موت کہ جس کو نہ خوبصورتی روک سکتی ہے، جس کو نہ وفا روک سکتی ہے، نہ شجاعت روک سکتی ہے، نہ علم روک سکتا ہے، نہ حکمت روک سکتی ہے۔ یہ جب موت آئے گی تو آ کر رہے گی، لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ جب یہ موت آئے گی تو ایک لحظہ نہ پیچھے ہٹے گی نہ آگے بڑھے گی یہ موت، بلکہ جب آئے گی تو اسی وقت انسان کو جانا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، انسان کو اسی وقت جانا ہے۔ لہذا آپ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، جناب سلیمان کے پاس جب فرشتہ موت آیا تو جناب سلیمان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب سلیمان دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت آیا تو جناب سلیمان نے کہا میں دھوپ میں کھڑا ہوا، مجھے سائے میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔
تو فرشتہ موت نے کہا نہیں، اب وقت آ گیا ہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں آپ، لہذا اب آپ کو جانا ہے، جو وقت موت کا معین ہو چکا ہے اب آپ کو اسی وقت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخ کرنا ہے۔ لہذا موت نہ ہستی اور نابودی کا نام ہے، بلکہ موت لقائے الہی کا نام ہے، اور موت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال کا نام ہے، یعنی انسان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال کر رہا ہے۔ موت یعنی انتقال، یعنی انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہا ہے، یعنی یہ دنیا، یہ مادی دنیا جو ہے، اس سے انسان جدا ہو کر کوئی دوسری دنیا میں جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں موت۔ نہ یہ کہ موت ہستی، نابودی اور بربادی کو ہلاکت کا نام ہے، نہیں، بلکہ موت ہے لقائے الہی کا نام۔ اگر موت نہ ہوتی تو خدا سے ملاقات کون کرتا؟ خدا سے کوئی ملاقات نہ کرتا۔ لہذا موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو نہ حکمت روک سکتی، نہ وفا روک سکتی، نہ شجاعت روک سکتی ہے، اور نہ ہی علم روک سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وفا موت کو روک سکتی ہے تو کبھی حضرت عباس کو موت نہیں آتی، اگر حکمت موت کو روک سکتی ہے تو کبھی بھی لقمان کو موت نہ آتی، اگر شجاعت موت کو روک سکتی ہے تو کبھی امیر المومنین علیہ السلام کو موت نہ آتی، اگر شجاعت موت کو روک سکتی ہے تو کبھی بھی بڑے بڑے بہادر اور شجاع کو موت نہ آتی، اگر حکمتیں موت کو روک سکتی ہیں تو کبھی بھی لقمان کو موت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو موت کو روک سکے، اور موت جب آتی ہے تو کسی کے در پر دستک نہیں دیتی کہ ہم آ رہے ہیں، توجہ چاروں عزیزان محترم، آتی ہے اور انسان کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ لیکن کائنات میں ایک در ایسا بھی ملا ہے کہ جہاں فرشتہ موت کی مجال نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل ہو جائے، اور وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ وہاں پر فرشتے نے اجازت مانگی، اجازت ملی تو فرشتہ داخل ہوا، ورنہ فرشتے کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ اس گھر میں داخل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا پوری کائنات پر یعنی کنٹرول ہے، جن کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، لہذا یہ وہ در ہے۔ موت جب آتی ہے کسی کے در پر دستک نہیں دیتی۔ کائنات میں فقط اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے، فرعون مر گیا، نمرود مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں بادشاہ چلا گیا اس دار فانی سے، لیکن موت نے کبھی بھی ان کے در پر آ کر دستک نہیں دی، آئی اور فوراً اٹھا کر لے گئی۔ لیکن ایک علی علیہ السلام ہے کہ جن کے در پر آنے کے بعد فرشتہ موت بھی اجازت مانگتا ہے، مجال نہیں ہے کہ وہ علی و فاطمہ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ قدرت نے جن کے اختیار میں پوری کائنات کو سونپ دیا ہے، یہ وہ بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت جب آتی ہے موت تو بڑے بڑے بادشاہوں کی پیشانی سے پسینے نکل جاتے ہیں موت کا نام سن کر، چونکہ دہشت ہے، خوف ہے، ہراس ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، فرعون ہو، کوئی ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان ہو، یا کوئی بھی بادشاہ ہو، جب موت کا سامنا کرتے ہیں تو انسان کی پیشانی سے پسینے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے چہرے سے پسینے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان تاریخ میں ایسا بھی ملا ہے کہ جس کے پاس موت نہیں بلکہ موت کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھ غافل، علی تیرے پاس آ گیا ہے۔ یہ علی نے کہا کہ اٹھ غافل، علی تیرے پاس آ گیا ہے۔ یہ کیسا انسان تھا کہ موت کو جگا رہا ہے، موت سوئی ہوئی ہے مگر علی موت کو جگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگیں گے، لیکن علی وہ ہیں کہ موت سوئی ہوئی ہے اور علی جگا رہے ہیں، موت کو جگا رہے ہیں علی علیہ السلام۔ یہ وہ اس لیے کہ
موت ان سے خوف کھاتی ہے، ڈرتی ہے. جن کو بھی موت آتی ہے وہ انہی کے ذریعے سے آتی ہے. یہی اختیار، یہی اجازت دیتے ہیں تب موت آتی ہے ان کے. اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض روایتیں موت کے بارے میں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں، کہا کہ جب موت آتی ہے تو موت کا یعنی جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان دہشت میں ہوتا ہے، خوف و ہراس میں ہوتا ہے زان محترم. اور بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، بلکہ انسانوں کی موت بہت آہستگی سے آ جاتی ہے، یعنی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے انسان کی. اور بعض روایتیں کہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے یہاں پر روایتوں میں اختلاف ہے، اس لیے کہ بعض روایتیں کہہ رہی ہیں، کہا جب وقت موت آتا ہے، روح نکلتی ہے انسان کی، تو انسان خوف و ہراس میں ہوتا ہے، بہت شدت کے ساتھ نکلتی ہے انسان کی روح. اور بعض روایتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں، بغیر شدت و پریشانی اور سختی کے انسان کی موت نکل جاتی ہے. آخر کون سی روایتوں کو مانیں؟ آخر اس روایت کو مانیں کہ جو کہہ رہی ہیں، کہا کہ موت بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، یا ان روایتوں کو مانیں جو یہ کہہ رہی ہیں، کہا کہ بڑی شدت سے موت آتی ہے، بہت سختی کے ساتھ آتی ہے. تو کون سی روایتوں کو مانیں؟ کیا پھر روایتوں میں اختلاف ہے یا روایتوں میں اختلاف نہیں ہے؟ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو روایتوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، پھر کہہ میں اختلاف ہے. کہا کہ مرنے والے مختلف ہیں، کہا کہ مرنے والے مختلف ہیں، اس لیے روایات کہہ رہی ہیں کہ فلاں کو موت ایسے آتی ہے، فلاں کو موت ایسے آتی ہے. لہذا جب مرنے والے مختلف ہیں تو موت بھی مختلف ہوگی. اگر مرنے والے ایسے ہیں تو موت بھی ایسی ہوگی، مرنے والے ایسے ہیں تو موت بھی ایسی ہوگی. اب مرنے والے کیسے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. مرنے والے دیکھیں، ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے کافر. کافر کی موت کیسی ہوتی ہے، مومن کی موت کیسی ہوتی ہے؟ بعض انسان وہ ہیں جو برے اعمال انجام دیتے ہیں، بعض انسان وہ ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. تو عمل کے اعتبار سے موت کو دیکھا جائے گا کہ عمل کے اعتبار سے موت کیسی آ رہی ہے. جیسا عمل ہوگا ویسی ہی موت ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں زانے محترم، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی موت. اگر عمل شیطانی ہوگا تو موت بھی شیطانی ہوگی، اور اگر عمل رحمانی ہوگا تو موت بھی رحمانی ہوگی. یعنی اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو موت بھی بہترین ہوگی، تمہاری روح بھی آسانی سے نکل جائے گی. لیکن اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو موت بھی بری ہوگی، آپ کی موت بھی شدت کے ساتھ روح نکالی جائے گی آپ کی. حتیٰ کہ روایتوں میں یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قینچی سے کاٹ رہے ہوں، جیسے قینچی سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ایسی سختی ہوگی یہ. تو لہذا مرنے والے مختلف ہیں، اس لیے روایات کہہ رہی ہیں کہ فلاں کو اس طرح موت آئے گی، فلاں کو اس طرح موت آئے گی. اب یہاں پر موت کے دو ذائقے ہیں. موت کے ذائقے کتنے ہیں؟ دو ذائقے ہیں. ایک موت کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور ایک موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. کڑوا ذائقہ بھی وہ بھی عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے گا انسان کے، کہ عمل کیسا، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی موت ہوگی. اگر عمل الہی ہے تو موت کا ذائقہ بھی انسان کے لیے میٹھا ہوگا، اور اگر عمل شیطانی ہے اور ابلیسی ہے تو انسان کے لیے موت کا ذائقہ بھی کڑوا ہوگا، شیطانی ہوگا اور ابلیسی ذائقہ ہوگا. لہذا کیا تاریخ میں ایسا کوئی منظر ہے کہ جہاں پر کسی نے دعوے سے کہا ہو کہ میرے نزدیک موت کا ذائقہ میٹھا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں زان محترم. کہاں ہے؟ کہا کیا؟ کہا سب سے بڑی ہماری درسگاہ کا نام ہے کربلا. ہمیں جتنے بھی واقعات دیکھنے ہیں کربلا کی نظر سے دیکھیں. کربلا میں ہمیں ہر واقعہ ملے گا زان محترم. لہذا کربلا سب سے بڑا عالم اسلام کا واقعہ ہے اور عظیم واقعہ، ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پوری کائنات میں انقلاب برپا کر دیا ہے.
لہذا کربلا میں ہمیں اس کا نمونہ ملے گا۔ وہ کیا نمونہ ہے؟ کہا جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کے مقامات دکھانے شروع کر دیے اور سب کی فہرستیں بیان کی ہے، امام نے فہرستیں جب بیان کی ہیں، کہا کہ یہ حبیب کا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، یہ حضرت عباس علیہ السلام کا مقام ہے، یہ زہیر کا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، تو جناب قاسم بھی جو ہے اٹھ کے ایسے دیکھ رہے تھے، ایسے اٹھ کے دیکھ رہے تھے جناب قاسم۔ تو جب امام سب کی فہرست بتا چکے تو ایک مرتبہ جناب قاسم علیہ السلام نے کہا کہ چچا جان، کیا اس شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے، اب دیکھیں جناب قاسم، دیکھیں جیسا عمل ہوتا ہے ویسی موت ہوتی ہے انسان کی۔ تو جناب قاسم نے کیا کہا؟ جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا جناب قاسم سے، کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک، کہا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب جناب قاسم نے جیسے یہ سنا تو کہا الموت عندی احلی من العسل، کہا کہ چچا جان آپ سوال کر رہے ہیں کہ موت میرے نزدیک کیسی ہے، تو چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ دیکھیں عربی گرامر کی لطافت دیکھیے آپ، کیا یعنی ایک ایسا جملہ جناب قاسم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان کے بدن کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، روح کو ہلا دیتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا الموت احلی من العسل، کہا کہ موت جو ہے شہد سے زیادہ شیرین ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک مطلقاً جملہ ہو گیا۔ لیکن جناب قاسم نے کیا کہا کہ الموت عندی احلی من العسل، کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ میں کہوں گا قاسم یہ اندی لگانے کی کیا ضرورت تھی میرے نزدیک؟ گویا جناب قاسم بتانا چاہے، کہا میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، کہا کہ یہ جناب قاسم ہے، کہا اس کا عمل بھی میٹھا ہے، اس کے لیے موت کا ذائقہ بھی بہت میٹھا ہوگا۔ لہٰذا جناب قاسم چونکہ ایک با عمل اور عمل صالح کرنے والے انسان تھے تو ذائقہ بھی جناب قاسم کے لیے میٹھا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، میٹھا ذائقہ ہوگا عمل کے اعتبار، جیسا عمل ہوگا ویسا انسان کے لیے ذائقہ موت ہوگا۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی تھی، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان موت کا، جس میں بھی حیات ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور فنا انسان کو نہیں ہے، نفس انسانی کو نہیں، بلکہ موت کو فنا ہے، بلکہ نفس انسانی تو باقی رہے گا، اس لیے کہ ذائق ختم نہیں ہوتا، مذوق ختم ہوتا ہے۔ یعنی ذائق یعنی چکھنے والا، مذوق یعنی جس کو چکھا جا رہا ہے، لہذا ذائق یعنی نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ موت ایک لقائے الہی ہے، لقائے الہی۔ لہذا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا خدا سے، کیا کہا تھا؟ کہا کہ خدا چار چیزیں ہوتی، چار چیزیں نہ ہوتی، ان میں سے کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی۔ تو خدا نے وحی کی جناب موسیٰ پر، کہا موسیٰ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر میں زندگی کو رکھ دیتا، موت کو نہ رکھتا، تو پھر میری ملاقات کے لیے کون آتا؟ اگر آپ عاشق الہی ہیں، اگر آپ کے اندر عشق الہی ہے، تو آپ کے یہاں موت کا ذائقہ بہترین ہونا چاہیے۔ زان موت یہ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اور ائمہ نے اس کی جو ہے بہت موت کے بارے میں جو روایات ہے، کہ موت ایک پل ہے جو انسان کو یہاں سے ادھر پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ لہذا موت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اس لیے کہ قیامت میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں بتایا، کہا کہ موت کیا ہے؟ موت کچھ نہیں ہے، فقط ایک جسر ہے، ایک پل ہے جو انسان کو مشکلات سے نکال کر سکون و آرام کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ اور کربلا میں تمام اصحاب نے اس موت کو شوق سے اپنے گلے لگایا ہے، شوق سے اپنے گلے لگایا۔ ایک ایک صحابی جا رہا ہے، مرنے کی تمنا کر رہا ہے ایسا۔
حبیب کہہ رہے ہیں میں پہلے جان کو قربان کروں، وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے جان کو قربان کروں. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ان کا اصلی مقام دکھایا تھا، لہذا وہ یہاں پر رہنا پسند نہیں کر رہے، اس لیے کہ خوبصورت مکان اور اصلی مکان وہاں ہے. جب امام نے ادھر کی خوبصورتی دکھا دی تو اب یہاں رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہے موت، اور یہ موت اہل بیت نے اپنے گلے سے لگائی. موت خوف کھاتی رہی اہل بیت علیہ السلام سے. کربلا میں امام نے بہت اپنی بہن کو وصیتیں کی، بہن گھبرانا نہیں، تمہارے اوپر بہت بڑی امانت ہے، تمہارے لیے بہت بڑا کام رہ گیا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اس اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا. عزیزان محترم، اچھے طریقے سے نبھایا جناب زینب سلام اللہ علیہا. اور کربلا ایک مصیبتوں کا گھر ہے. روز عاشور جب امام قتل ہو چکے اور 11 محرم آئی، چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں، اور اس وقت جو جناب زینب آپ کو معلوم ہے کہ 9 محرم کو جناب زینب شام میں پہنچ چکی تھی. تو 2-4 جملے مصائب کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرنے ہیں. جب 11 محرم کو جناب زینب سلام اللہ علیہ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، اسے اونٹ پر جناب زینب بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے ہی جناب زینب جا رہی تھی، شہداء کے لاشوں سے گزارا جا رہا تھا اہل بیت حرم کو، تو جناب زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی کا لاشا دیکھا تو اپنے بھائی کے لاشے پہ گرا دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. آپ ہی بتائیں کہ جناب عباس جب زمین پر گرے تھے تو ہاتھ نہیں تھے جناب عباس کے، ہاتھ کٹے ہوئے تھے. لیکن یہ جناب زینب سلام اللہ جو عباس علیہ السلام کی شہزادی ہے، بہن ہے، جب یہ بھی پشت ناقہ سے گری تو جناب زینب کے ہاتھ بھی پس پشت بندھے ہوئے تھے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی ہاتھوں کے بل زمین پر نہیں آئی بلکہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی. وہاں ہاتھ تو نہیں تھے لیکن وہاں اتنا تو وہ تھا کہ ہاتھ نہیں ہے، منہ کے بل زمین پر آئے، مگر یہاں ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی جناب زینب منہ کے بل زمین پر گر پڑی. اور جیسے ہی زمین پر گر پڑی، لاشے پر گرایا اپنے آپ کو، تو ایک مرتبہ دیکھیں 2 مرتبہ جناب زینب نے اپنے نانا کو پکارا. ایک مرتبہ جب پکارا، جب ناقے سے اپنے بھائی کے لاشے پہ گری تو جناب زینب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء. یہ حسین ہے نانا، تم پہ ملائکہ نے سلام بھیجا، تم پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یہ تیرا حسین یہ خون و خاک میں غلطہ ہے، بدن کٹا ہوا ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یہاں پر جناب زینب نے پکارا ہے، اور ایک مرتبہ کب پکارا ہے؟ جب جناب زینب کوفے کو فتح کر کے شام کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں جو ہوا ایک جملہ سن لیجئے. جب شام کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا شمر دیکھو میں آپ سے 2 کام چاہتی ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا یہ تو دیکھو ہمارے بدن پر چادریں نہیں ہیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، یہ تو ہمیں چادر لا کے دے دیجئے، یا پھر ایسا کرے کہ ان مجمع عام سے نہ گزارنا، دوسرے دروازے سے لے کر جانا. ایک مرتبہ شمر نے کہا نہ چادر ملے گی نہ دوسرے دروازے سے جایا جائے، اسی دروازے سے لے جایا جائے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بیبیوں کو بلایا، کہا سب ادھر آ جاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. ایک مرتبہ بیبیاں اکٹھی ہو گئی. جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، بھئی ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ جناب سید سجاد نے روک دیا. پھوپھی اماں ذرا اپنے بھیا کے سر کی طرف تو دیکھ لو. اب جو زینب کبریٰ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ بھیا کی آنکھوں سے آنسو ہے.
کہہ رہے ہیں بہن زینب ان کے لیے بد دعا نہ کر، ارے میری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، ارے چلی جا میری بہن چلی جا۔ لیجیے عزادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہا، بس دو جملے سن لیجئے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا، تاریخ نے لکھا کہ جب بھائی نے کہہ دیا کہ میری بہن چلی جا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا چلنا آگے کو چاہتی ہے مگر ہٹتی پیچھے۔ جب چلا نہ گیا ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا، اے نائب علی مرتضیٰ، یہ تیری غیرت دار بیٹی کیسے شرابی کے دربار میں جائے؟ لیجیے عزادارو، جیسے بھی ہوا جس طرح بھی لے کر کے گئے مجھے نہیں معلوم، کتنی مصیبتوں سے لے کے گئے، دربار یزید میں پہنچے۔ اب جب دربار یزید میں پہنچے تو ایسے لائن سے بٹھائے ہوئے تھے اہل حرم کو۔ یزید ایک مرتبہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یزید کہتا ہے شرابیوں کا دربار ہے نا، ہماری شہزادی دربار میں ہے نا، شام میں اس وقت ہے نا شہزادی؟ کہا کہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی جناب زینب اور دیگر بیویاں۔ یزید کہتا ہے شمر ذرا تعارف تو کراؤ۔ شمر جو ہے آگے بڑھا، کہا یہ جو سینے پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے یہ ام لیلہ ہے، یہ جو سر کو جھکائے ہوئے ہے یہ علی اصغر کی ماں رباب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ پر جیسے ہی جناب زینب کے نزدیک آتا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا فضہ کے پیچھے چھپتی چلی گئی۔ ایسے ہوتی کام فضہ کا اس شرابیوں کے دربار میں میرا تعارف نہ ہونے دینا۔ جناب فضہ کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ اس کو تازیانہ مار کر ہٹایا جائے۔ جیسے اس ظالم فضہ کی طرف بڑھے، فضہ نے ایک مرتبہ کہا، ارے حبشیو، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تمہاری شہزادی دربار میں۔ ایک مرتبہ 700 کرسی نشین کھڑے ہو گئے، کہا یزید خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر فضہ کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب منظر دیکھا تو مدینے کا رخ کر کے کہا، اے نانا، ارے جس گھر میں یہ کنیز رہتی تھی اس کا اتنا مقام ہے، سب آمادہ ہو گئے مگر یہ تیری نواسی زینب سر برہنہ ہے، سر پر چادر نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق زہرا سلام اللہ علیہ، معبود ہماری اس قلیل اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے معبود بحق زہرا سلام اللہ علیہ، معبود جس مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، معبود اس مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، فشار قبر، تنہائی خلوت قبر سے محفوظ فرما۔ اے معبود برزخ و محشر کی منزلوں کو آسان فرما، معبود پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے معبود ان کی مال و کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ معبود بحق زہرا سلام اللہ علیہ کا، اے معبود شیان علی جہاں میں جس مقام پر ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود بحق زہرا سلام اللہ علیہ کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اول انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انصار حسین ابن مختار حسین کی روح کو ایصال فرما۔